الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عبادت، شکر، احسان گزاری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے. جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، خیر امت بنایا اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف، فخر، اعزاز بخشا. پروردگار سے دعا کرے کہ بار الہ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہونا اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے سنگ دلی کے اسباب اور علاج. ایک انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت ہر وہ عمل ہے جو انسان اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اسے راضی کرنے اور اسے خوش کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے عمل میں لاتا ہے. اسلام نے انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار دل کو قرار دیا ہے، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ بخاری کی پہلی روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. دنیا میں جو بھی فیصلہ آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان جو عمل کرے گا، اس کا فیصلہ اس کی نیت کی بنیاد پر کیا جائے گا. اگر اس کی نیت درست ہے تو کم سے کم عمل بھی اس کے نجات کا سبب بن جائے گا، اور اگر اس کی نیت خراب ہے تو اعمال، عبادات، نیکی، بھلائی کے ڈھیر بھی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے. ایک عمل، بخاری کی روایت بارہا سنتے رہتے ہوں گے،
کہ بنو اسرائیل کی ایک عورت جس کے لیے باغیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، زانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک نیک عمل کیا. پانی پینے گئی، ایک کتے کو دیکھا جو مٹی چاٹ رہا تھا، اس کے دل میں نرمی آئی، رقت آئی، اس کا دل پگھل گیا اور اس نے اپنے جوتے میں پانی بھر کر کے اس کتے کو پلا دیا. اللہ رب العالمین کو یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کر دی. ایک کتا جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ اگر گھر میں گھس جائے یا رہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اسے دھلنا ہے ایک بار مٹی لگا کر کے. جو کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے نیچے آ گیا، اس کا بچہ، تو جبریل امین سے آپ کا رابطہ کٹ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر کے کچھ دنوں تک نہیں آئے، بعد میں آپ کو پتا چلا تو اسے نکلوا کر کے پھینکوایا. اس حقیر کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عورت کو بخش دیا جس کی پوری زندگی سیاہ تھی. لیکن اگر دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس 3 بندے لے کر کے آئے جائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے دنیا میں قرات سیکھی ہوگی، قاری، علم، دین کا علم، قرآن کا علم، اسے بہت محنت سے پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، اس کی تبلیغ کی ہوگی، لوگوں کو بتایا ہوگا، لوگوں کو سکھایا ہوگا. اور جانتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے. اور اگر کسی نے قرآن کسی کو پڑھا دیا تو جب تک وہ پڑھے گا جتنی نیکی اسے ملے گی اتنی اسے بھی ملے گی. آگے جتنا بڑھتا جائے گا یہ سرکل چلتا جائے گا. محنت کے ساتھ قرات کرنے والا، بہترین قرات کرنے والا، بہترین طریقے سے لوگوں کو پڑھانے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا کتاب اللہ کا. اللہ رب العالمین پوچھے گا دنیا سے کیا لائے؟ کہے گا اللہ رب العالمین میں قاری تھا، تیرے قرات قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بجھایا، اب مجھے نیکی چاہیے. اللہ رب العالمین کہے گا وہ سارا عمل تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، وہ تو مل گیا، اب کیا چاہیے؟ اسے پکڑا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا ہوگا، اپنے جان و مال دونوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا ہوگا. اللہ رب العالمین پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین ایک زندگی دی تھی، مال دیا تھا، دونوں تیرے راستے میں قربان کر دیا. کہے گا وہ تو میرے لیے نہیں کیا، وہ تو دنیا کے لیے کیا تھا. دنیا میں تو تجھے مجاہد کہہ دیا گیا، بہادر کہہ دیا گیا، اللہ کے راستے میں شہید کہہ دیا گیا، اب کیا چاہیے؟ اسے بھی پکڑ کر کے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا. ایک تیسرا شخص لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کہے گا اللہ رب العالمین تو نے مال دیا تھا، تیرا جو راستہ مجھے سمجھ میں آیا کہ تو خوش ہو سکتا ہے اس راستے میں نے مال خرچ کیا، کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین کہے گا یہ سب کچھ تو نے سخی اور جواد کہلوانے کے لیے کیا تھا، وہ دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. اسے بھی پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. تو آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دل کا معاملہ کتنا اہم ہے. اگر دل کی صفائی، پاکی، نیکی اور نیت کی درستگی کے ساتھ ایک معمولی سے معمولی عمل بندہ کرے تو اللہ رب العالمین اس عمل کا بدلہ جنت دے گا. اور اگر دل میں کھوٹ ہے، خرابی ہے، نالائقی ہے، کسی طریقے کی غلطی ہے، تو کتنا بھی بڑا عمل کرے، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرے اور اسے پڑھائے اور لکھائے اور سمجھائے، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر ڈالے، یا اور اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کا نام لے کر کے قربان کر دے، اللہ رب العالمین نہ صرف اسے کچھ نہیں دے گا بلکہ اس کے اسی عمل کی بنیاد پر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکوا دے گا.
اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اول کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صاف رہے، یہ پاک رہے، یہ درست رہے تو جسم کا ہر ایک حصہ پاک رہتا ہے، ہر ایک حصہ درست رہتا ہے، ہر ایک حصہ بہتر رہتا ہے۔ ہمیں اول کوشش اور محنت کرنی چاہیے یہ چھوٹا سا ٹکڑا درست رہے۔ اگر یہ درست نہیں رہا تو دنیا کے تمام نامہ اعمال روند دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت درست نہیں ہے گویا کہ دل درست نہیں ہے، اور دل درست نہیں ہے تو دنیا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی قربانی، کوئی بھی خرچ کرنا، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے، اے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دینے والے، میری دعا ہے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے، میری آرزو ہے بس اتنی کہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے پھیر دینے والے، اے دلوں میں گڑبڑی پیدا کر دینے والے، اے دلوں میں نیکی ڈال دینے والے، اے دلوں کی دنیا درست کر دینے والے، اور اے دلوں کی دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے، میری آرزو ہے، التجا ہے، خواہش ہے، تجھ سے گزارش ہے کہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ بنو آدم کے تمام دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین جیسے انہیں چاہتا ہے ویسے الٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیر دینے والے پروردگار ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ایک تو دعا کرنی چاہیے، اور دوسرے اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اپنے دل کو درست کرنے کے لیے، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے کی طرف موڑنے کے لیے محنت اور کوشش کرتی رہنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے دل میں کسی طریقے کی گڑبڑی، خامی، کوتاہی نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم پڑھیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھیے، کئی ایک حدیثوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دلوں کو درست رکھیے، دلوں کو صاف رکھیے، دلوں کو پاک رکھیے، اس میں سنگ دلی اور سختی نہ آنے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، مخموم القلب اور جو زبان کا سچا ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدوق اللسان تو سمجھ میں آیا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تقی النقی لا اسم فیہ، وہ تقوی اختیار کرنے والا، پاک باز رہنے والا، جس دل میں برائی، غلطی، خامی نہ ہو، ولا غل ولا حسد، اور جس دل میں خیانت نہ ہو اور جس دل میں حسد نہ ہو، وہ ہے مخموم القلب۔ ایسا دل جو پاک ہو، جس میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو، جس کے اندر برائی، خامی اور کوتاہی نہ ہو، جس کے اندر خیانت نہ ہو اور جس کے اندر حسد نہ پایا جاتا ہو۔
یہی ہے پاک دل، جسے مخموم القلب کہا گیا ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ آنیۃ فی الارض، زمین میں اللہ رب العالمین کے برتن اور ظروف ہیں، اور تمہارے رب کا ظروف اور برتن دنیا میں قلوب عبادہ الصالحین، نیک لوگوں کے دل ہیں، جس میں اللہ رب العالمین اپنی امانتیں، اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنا لگاؤ ڈالتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دلوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دل اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے الینوہا، جو سب سے زیادہ نرم ہو اور سب سے زیادہ رقت طلب ہو، جس میں بہت زیادہ سختی نہ پائی جائے، نرمی پائی جائے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا دل مطلوب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دل کو ہمیں پاک اور صاف رکھنا ہے، اسے سنگ دلی سے بچانا ہے، سختی سے بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو بالکل صاف رکھنا ہے، آئینے کی طرح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دل کو پاک، صاف اور سخت نہ رکھنے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی کہ آپ نے فرمایا ہوا تقی النقی، دل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے۔ سنگ دلی کیا نہیں ہونی چاہیے دل میں، اور نرم دلی کیا ہونی چاہیے؟ یہی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تقی النقی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل ہو۔ وہ دل سنگ دل نہیں ہے، وہ دل نرم دل ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اپنی پھوپھی کو بلایا اور اپنی بیٹی کو بلایا، کہا فاطمہ اور صفیہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ سنگ دل اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کی تمام عظمت کا ادراک کرنے کے باوجود بھی انکار کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا دل جو سنگ دل نہیں ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ اپنی پھوپھی کو کہہ رہے ہیں، اپنی اس بیٹی کو کہہ رہے ہیں جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے کہ فاطمہ اگر دنیا میں کچھ مانگنا ہے میرے بس میں ہے، مانگ لو میں دے دوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ڈر جاتے تھے، راتوں رات روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ساتھ کی جو زندگی ہے اسی کے بدلے بخش میں بعد کی زندگی کا حساب کتاب نہ لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں بار بار اور کہتے ہیں حذیفہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کی فہرست بتائی تھی، میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر یہ تقویٰ دل میں نہیں ہے تو دل سنگ دل ہے، وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کے کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس دل کے بدلے کچھ نہیں دینے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں جس صحابی کی زندگی دیکھیے، دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، دنیا میں اللہ کے رضا کی بشارت دی گئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، لیکن زندگی کے ہر ایک لمحے میں اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل سے نہیں نکلا، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کانپتے رہتے تھے،
اگر اللہ رب العالمین کا خوف اتنی مضبوطی کے ساتھ دل میں نہیں بیٹھا تو یہ جان لیجئے کہ دل سنگ دل ہے، اور وہ دل نرم دل ہے، وہ نقی اور پاک ہو، دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا کی خواہش نہ ہو۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے اجنبی ہو یا مسافر ہو، سب کچھ کماؤ، سب کچھ رکھو، ہر ایک کا حساب رکھو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے لیے مت رہو، دنیا کماؤ ضرور لیکن دنیا میں کھو نہ جاؤ۔ اگر دل بار بار یہ احساس دلانے لگے کہ مال خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کے راستے میں ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے ختم ہو جائے گا، اللہ کے حقوق ادا کرو گے ختم ہو جائے گا، سمیٹ سمیٹ کر کے رکھو، جان لیجئے آپ کا دل اللہ کا پسندیدہ دل نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس دل سے راضی نہیں ہے، رب العالمین نے اس دل کو دائیں نہیں پلٹا ہے، بائیں پلٹ دیا ہے۔ کوشش کیجئے، محنت کیجئے کہ اس طرف آ جائے، پاک ہو، صاف ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، دنیا سے محبت نہ ہو، اللہ رب العالمین سے تعلق ہو، اللہ رب العالمین سے محبت ہو، اللہ رب العالمین سے ملا ہوا ہو، اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ مضبوط کر رکھا ہو، لا اسم فیہ، اور اس میں کوئی برائی نہ ہو۔ بنو آدم ہونے کے لیے، ہونے کی حیثیت سے ہر انسان سے خطا کا صدور ممکن نہیں ہے بلکہ ہوتا ہی ہے، لیکن جس کا دل پاک ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، وہ اول تو جان بوجھ کر کے غلطیاں اور برائیاں نہیں کرتا ہے، بتقاضۂ بشریت اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا دل اسے کچوکے لگانے لگتا ہے، اس کا دل اس کی چین، سکون، نیند چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے تئیں اس کی غلطی ہو، حقوق اللہ میں اس کی غلطی ہو، تو وہ مجبور کر دیتا ہے، اس کی نیند سے اسے اٹھا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا دل برائی اور غلطی کرنے کے بعد بھی رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے، بستر پر کھراٹے کی نیند آ رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ رب العالمین نے آپ کے دل کو بائیں طرف پلٹ دیا ہے۔ اور اگر غلطیاں کرنے، خامیاں کرنے، کوتاہیاں کرنے کے بعد دل بے چین ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، دل مجبور کر دیتا ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کے سجدہ ریز کر دیتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دل ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اس میں سنگ دلی نہیں آئی ہے، نرم دلی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ظرف ہے وہ دل دنیا میں، اللہ رب العالمین کا برتن ہے دنیا میں وہ دل۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا غل ولا حسد، خیانت نہ ہو۔ خیانت ایک تو وہی ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، کسی نے کچھ دیا اس میں خیانت مت کیجیے، لیکن ایک خیانت دین کی بھی خیانت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو آدمی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکے، اور نہیں طاقت ہے تو دل سے برا کرے، کہے یا برا سمجھے، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ باقی نہیں بچ جاتا ہے۔ تو ایک تو خیانت دین کی خیانت ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام جس کا امین اس نے بنایا ہے، کتاب اللہ جس کا ہمیں امین بنایا ہے، سنت رسول جس کا ہمیں امین بنایا ہے، شریعت اسلامیہ جس کا ہمیں امین بنایا ہے، اس امانت کا حق ادا کریں۔ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت تمہیں مل جائے تو اسے آگے پہنچا دو۔
یہ جذبہ اگر ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے امانت کے ادا کرنے کا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ درجہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل ابھی بھی سنگ دل ہے، نرم نہیں پڑا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی جو امانتیں ہیں اس میں بھی ذرہ برابر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ امانت یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی تو آپ اسے لوٹا دیں، بلکہ امانت یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے پاس پیسے رکھے، مثال کے طور پر 5,000، تو امانت یہ ہے کہ اس کے وہی نوٹ آپ اسے لوٹائیں۔ یہ میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ امانت کی اعلیٰ مثال یہ ہے بلا اس کی اجازت کے آپ اس میں تحریف نہیں کر سکتے۔ ایسے امانت ادا کرنے والے لوگوں کا دل نرم دل ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو، کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کے دل میں چبھن تک نہ آئے، کسی کو دنیاوی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کا دل کبھی بھی آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کر دے وہ کیوں جا رہا ہے۔ بقیہ چیزیں روکنا، اس کے خلاف سازش کرنا، یہ بعد میں آتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کے احوال کو درست کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے، دل پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، دلوں کے حال کے درست کرنے اور اسے بہتر رکھنے کے چند اپائے یا طریقے بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح روایت میں بیان فرمایا ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں، نرم دلی اور سنگ دلی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نرم دل ہوتا ہے وہ ہر کام میں آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ نرم دلی کے خلاف ہے۔ نرم دلی کا یہ مفہوم نہیں ہے قطعاً کبھی بھی، اور سخت دلی کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ رقیق القلب ہو جائیں، ہر ایک معاملے میں نرم پڑ جائیں، ہر ایک معاملے کو جانے دیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ رقت قلب کا معنی یہ ہے کہ جہاں دین آپ کو اجازت دے وہاں جھک جائیے۔ جھک جانا اردو محاورہ ہے، سجدہ مت سمجھیے گا۔ جھک جائیے، نرم پڑ جائیے، پیچھے ہٹ جائیے، لیکن جہاں شریعت اجازت دے اور اسلامی حقوق احکام کے معاملات آ جائیں وہاں آپ کو مکمل سختی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ بھی رقت قلب ہے۔ جیسے دو مثالیں دیتا ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے ہو سکتا ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، آپ لوگ برداشت کر لیجئے گا۔ دو مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت قلبی ایک طرف دیکھیے، طائف کے اندر پتھر مار مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، پیر میں لہو جم گئے، لیکن نرم دلی کیا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پیس دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، اکھاڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے، کہہ رہے نہیں، چھوڑ دیجئے، ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ لیکن ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پانی کا فیصلہ زبیر بن عوام کے حق میں اس لیے کر دیا کیونکہ وہ آپ کے پھوپھی ذات بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو گئے اور کہا کہ زبیر پانی اپنے کھیت میں روک لو، جڑوں میں پہنچ جائے، دیواروں میں پہنچ جائے، تب چھوڑ دینا۔ میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں تو پھر کون انصاف کر سکتا ہے؟ ایک طرف حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کے شوہر مغیث آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کو سمجھا دیجئے مجھ سے طلاق نہ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بریرہ مان جاؤ، مت لو طلاق۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہا یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ ہاں نہیں مانوں گی۔
کچھ نہیں کہا. یہ رقت قلب ہے دونوں طرف. جہاں شریعت کہے وہاں کھڑے ہو جائیے, بالکل مت جھکیے, اور اگر آپ جھک گئے تو بھی آپ کا دل سخت ہے, آپ کا دل نرم نہیں ہے, رقت نہیں ہے, اللہ کا محبوب دل نہیں ہے, پسندیدہ دل نہیں ہے. جہاں اللہ رب العالمین کے کلمے, اس کے دین, اس کی غیرت, اس کی حمایت کی بات آئے, اس کی عظمت کی بات آئے, وہاں آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دیکھیے, معمولی بات میں لوگوں کی بات مان لیتے تھے, بکریاں دہنے چلے جاتے تھے, کوئی بھی کچھ کہہ دیتا تھا کرنے لگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں خود ہی کہا تھا کہ وہ بہت رقت قلب ہے, نماز میں بہت روتے ہیں, آپ بیکار میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ نماز میں رونے لگیں گے. حضرت ابو عمر کو بلائیے. رقت قلبی تھی, لیکن جب ضرورت پڑی دین کے لیے تو وہی دل کیسے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا. 2 اشارے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلا اشارہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے, جو کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کا گردن میں کاٹ دوں گا. جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے ویسے ہمارے رسول بھی گئے. اس وقت رقت قلب کی آخری انتہا پر پہنچا ہوا صحابی رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والا صحابی رسول, دنیا میں اس سے زیادہ رسول سے محبت کسی نے نہیں کیا ہے اور نہ کبھی کر سکتا ہے. وہ آیا, رسول کے چہرے کو بوسہ دیا, مسجد نبوی میں آئے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے انتقال کر چکے ہیں, اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے حی قیوم لا یموت, وہ زندہ ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اسے موت نہیں آ سکتی ہے. دل کے حالات کتنے دیگر ہوں گے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. جس رسول کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلا کرتے تھے کہ تیر کسی طرف سے نہ آ جائے, جس رسول کے لیے اپنے گھر کے تمام چیزیں قربان کر دیں, جس پیغمبر کو غار ہرا میں بچانے کے لیے, زہریلے جانور کو بچانے کے لیے اپنے پاؤں کی انگلی داخل کر دی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا, اس کے دل کی کیفیت کتنی ہوگی آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن مضبوطی دیکھیے دل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کی بات آئی. پورے مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں کہ چاروں طرف سے اسلام کے اوپر حملے کی, مدینہ ریاست کے اوپر حملے کی بات کھڑی ہو چکی ہے. کیسر و کسرا اپنا تھام چکے ہیں, مدینہ کے آس پاس کے لوگ ارتداد کر چکے ہیں. آپ اسامہ کے لشکر کو روک لیجئے, کچھ دنوں کے لیے بعد میں بھیج دیں گے. واحد شخص تھا جو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اس کا نام تھا ابو بکر الصدیق. کہا اگر مدینہ میں تنہا بچ جاؤں اور کتے اور بھیڑیے مجھے نوچ نوچ کر کے کھائیں تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روک سکتا ہوں, اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا. میرے اندر یہ جرات اور ہمت نہیں ہے کہ جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو اس لشکر کو میں روک دوں. جس کے جھنڈے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہوا ہے اس جھنڈے کو میں روک دوں. میرے اندر یہ ہمت اور طاقت اور قوت نہیں ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یہ سن کر کے اللہ رب العالمین نے میرے دل کو بھی کھول دیا. تو رقت قلب یہ بھی ہے. گویا کہ 4 لفظوں میں خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ دل کو ایسے ڈھالنا ہے کہ وہ ایک آئینہ ہو اور جس میں اللہ رب العالمین کی محبتوں کے علاوہ کچھ نہ ہو. دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہوں اس کے محبت کے تابع ہوں. مال سے محبت اس لیے ہے کیونکہ اس کا حکم ہے, آل و اولاد سے محبت اس لیے ہے کیونکہ اس کا حکم ہے, دنیا اس لیے کمانی ہے کیونکہ اس کا حکم ہے, پڑھنا لکھنا آگے بڑھنا اس لیے ہے کہ اس کا حکم ہے. دل کو ایسے ڈھال لینا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی محبت کے علاوہ کچھ نہ ہو. یہی ہے رقت قلبی. جہاں اس کی محبت کہے تن کے کھڑے ہو جائیے, وہاں ہزاروں کی تعداد کے باوجود بھی آپ کا ایمان آپ کو مجبور کر دے رہے جان یا جائے جان, لیکن اللہ رب العالمین کی محبت میں کمی نہ آئے. کود پڑا آتش نمرود میں عشق,
حضرت خلیل اللہ جیسے کود گئے تھے ویسے کود جائیے، اور جہاں شریعت آپ کو مجبور کرے وہاں جھک جائیے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو جان لیجئے کہ ہمارا دل نرم پڑ گیا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہمارا دل نہیں ہے، ہمارا دل خراب ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ پروردگار ہم اپنے دلوں کی درستگی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل تیرے ہاتھوں میں ہیں، پروردگار ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ثابت قدمی دے، راہ راست پر پھیر دے۔ پروردگار اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، دین پر، ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں دین کا متبع بنا سکیں، انہیں سر اٹھا کر کے جینے کا حوصلہ دے سکیں، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت جاگزی کر سکیں، تیری محبت جاگزی کر سکیں، تیرے رسول کی محبت جاگزی کر سکیں، تیرے کتاب کی محبت جاگزی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری ماؤں میں اور ہماری بہنوں میں ایمانی غیرت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے اندر دین کی محبت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں دین کے احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ پروردگار جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔